الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. محترم حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی ہمارے فائدے والا حکم ہمیں دیا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی، اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، پھر اللہ نے تمہیں اس گڑھے سے بچایا۔ یوں ہی اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ پیارے بھائیوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور بہت بڑا رحم ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک بات میں دہراتا رہتا ہوں، اور وہ اس لیے دہراتا ہوں تاکہ وہ بات ہمارے آپ کے دماغ میں اور ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن ہی نازل کیا ہے، اور کوئی چیز نہیں نازل کی۔ اور اس قرآن کو پڑھانے، سمجھانے اور اس کے مطابق اس کو عملی زندگی میں نافذ کرنے اور عملی طور پر اس قرآن کے مطابق انفرادی، گھریلو، سماجی اور ملکی سارے امور کو انجام دینے کے لیے سب سے بہتر، سب سے اچھا نمونہ
اور معلم اپنا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات فرما دی کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں، اس کو یاد رکھیے گا، ایک اللہ کی کتاب قرآن، اور ایک میری سنت، یعنی کس کی سنت؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو ان دونوں کو پکڑے گا وہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جائے گا، راہ راست پر جائے گا۔ جو ان دونوں کو چھوڑ دے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ جو اس میں سے ان دونوں میں سے ایک کو پکڑے گا اور دوسرے کو چھوڑے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ جو دونوں میں سے تھوڑا تھوڑا لے گا اور تھوڑا تھوڑا چھوڑے گا وہ اتنا گمراہ ہو جائے گا۔ بس میرے تو ہمیں آپ کو اللہ نے بادھیہ بنایا، اور اللہ نے یہ بادھیتا ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہم پر انیوار کیا، فرض کیا کہ ہم اللہ کا جو قانون ہے اس کو مانیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے اوپر جیسا کہ یقین رکھنا چاہیے ویسا یقین نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی کام ہو منترالے میں، نیپال کے کسی منترالے میں کوئی کام ہے، اور اس منتری کا سوکیہ سچیو آ کر کے آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا کام ہو گیا ہے، بس کل جو ہے ابھی ٹائم ختم ہو گیا تھا، منتری جی آئیں گے اور بس سائن کر دیں گے اور آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ یہ سن کر کے آپ کیا کریں گے؟ خوش ہو جائیں گے؟ خوش ہوں گے کہ نہیں؟ رات بھر آپ کے ایک دم من میں وہ پھوٹتا رہے گا۔ وہی بات اللہ نے کہی کہ تم اللہ کی مرضی کے مطابق، قرآن کے مطابق، ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تو دنیا کے سب سے اچھے انسان بن جاؤ، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے اس میں تم کو جنت ملے گی، جہاں نہ کوئی بوڑھا ہوگا، نہ کوئی بیمار ہوگا، نہ کسی کو محنت کرنی پڑے گی، سب کچھ اللہ کے فضل سے ملے گا۔ مجھے اب تلنا کر کے بتائیے کہ جتنا اس غیر مسلم سوکیہ سچیو کے اوپر آپ کو بھروسہ ہے اور جتنا آپ خوش ہو گئے تھے یا ہو جاتے ہیں، اتنا بھی اللہ پر بھروسہ ہے آپ کا؟ آپ ہاں کہہ دیں گے، لیکن دل سے پوچھیے، اگر اتنا ہوتا، اس کا تھوڑا بھی ہوتا، تو ہم میں سے کوئی آدمی نہیں ہوگا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہوگا کہ نہیں ایسا؟ ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا جس کو قرآن جو سمجھے گا نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا جو قرآن کے مطابق اپنی ساری زندگی نہیں گزارے گا، چاہے اس کے لیے اس کو کچھ بھی کر دینا پڑے۔ جتنا خوش آپ ایک منتری کے ملنے کی خوشی میں ہوتی ہے، اور اللہ نے یہ خوشخبری دی ہے، ہمارے رسول نے یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن جب جنت مل جائے گی تو اللہ اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ کیا تم کو سب کچھ مل گیا؟
ان کو تو اپنے جتنا سوچ ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ ملا ہوگا، تو وہ تو ویسے ہی ایک دم اس میں ہوگا، ہاں سب کچھ مل گیا۔ تب اللہ کہے گا کہ کیا جس خدا کو تم نے، جس اللہ کو تم نے بلا دیکھے ہوئے اس پر ایمان لائے اور اس کے عبادت کیے، اس کی بات مانی، کیا اس اللہ کو دیکھنا نہیں چاہو گے؟ تب اس کو ہوش آئے گا کہ ہاں بالکل بالکل دیکھنا چاہیے۔ پھر جب اللہ کو دیکھے گا تو مبہوت ہو جائے گا، وہ ساری نعمت بھی بھول جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، 5 وقت میں اللہ اپنے سے ملنے کے لیے بلاتا ہے۔ اللہ کے رسول پر یقین ہے کہ نہیں؟ لیکن ویسا یقین نہیں ہے جو ایک کافر پر آپ یقین کریں، ویسا بھی نہیں۔ بولنے کے لیے ہے یقین، کہ نہیں بولیں گے تو شاید ایمان چلا جائے گا۔ اگر یقین ہے اور خوشی ہونی چاہیے اور ہوتی ہے تو نماز کے لیے آپ کو بار بار کہنا پڑے گا کہ آپ کے دل میں تڑپ لگی رہے گی کہ سب سے بڑے آقا اپنے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، نماز میں بات ہوتی ہے، آپ کا دل ہمیشہ لگا رہے گا۔ کم موقع ملے، اذان ہو، جلدی دوڑیں اور اللہ سے بات چیت کریں، اللہ کے سامنے اپنی بات رکھیں، قریب ہوں۔ تو ضروری ہے کہ وہ ایمان پیدا کرے۔ وہی اللہ ہم کو کہہ رہا، ابھی میں نے آیت پڑھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو کیا کرو؟ مضبوطی سے پکڑ لو، مل کر کے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہ فرقے ورقے نہ بنا۔ اور ہمارا خدا بیزار مولوی کہتا ہے، کیونکہ ان کو اپنی دین کی تو دکان چلانی ہے، وہ کہتا ہے نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودیوں میں، اہل کتاب میں 72 فرقے ہوئے تھے، مسلمانوں میں کتنے ہوں گے؟ 73۔ آپ لوگوں کو رٹوا دیا ہے نا۔ اور سب سے کامیاب فرقہ جو ہے وہ ہمارا ہے، تاکہ تم جو ہے آ کر کے آگے کی بات پھر نہیں بتاتا ہے، بس سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ آپ اس کے وہ جو پروہت بنا ہوا ہے دینی، آپ اس کے اوپر مال خرچ کرتے رہے، اندھ وشواسی بنے رہے، جیسا جیسا کہے ویسا ویسا کرتے رہے، اور وہ دنیاوی مال بٹورتا رہے۔ تو ایسے دنیا دار قسم کے لوگ آپ کو فرقوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ مان لیجیے آپ کا باپ مرتے وقت وصیت کرتا ہے، اے بابو فلانا کا بیٹا اس نے فلانے سے دوستی کی، اس نے جوا کھیلا، وہ شراب پیا، وہ غلط چیزوں میں لگا، اس نے پوری دولت باپ کی کیا کر دی؟ نشٹ کر دی۔ اور تم بھی ویسا ہی کرو گے، لیکن وہ ویسا نہیں کرے گا جو میری بات مانے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ ویسا نہیں کرے گا جو میری بات مانے گا۔ اس میں باپ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ جوا کھیلنا، شراب پینا، یا آپ کو ڈرا رہا ہے کہ وہ جو کیا ہے وہ تم کو نہیں کرنا ہے، وہ کرنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ نہ کہہ رہا آپ کا باپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے کہ پرانے لوگوں نے اپنے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اپنے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا،
تو انہوں نے فرقے بنا لیے. اگر تم بھی چھوڑو گے تو تمہارے بھی فرقے بن جائیں گے, ہے کہ نہیں؟ اس سے زیادہ فرقے بن جائیں گے. لیکن وہ آدمی نہیں ان فرقوں میں پڑے گا جو میری پیروی کرے گا, اور جو میرے صحابہ جس کو مان رہے اس پر چلے گا, وہ ان فرقوں میں نہیں بٹے گا. اب مجھے بتائیے کہ انہوں نے فرقہ بنانے کا یا فرقہ کو ختم کرنے کا؟ اللہ کے نبی نے ڈرایا کہ فرقہ بندی نہ کرنا. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم فرقہ نہ بناؤ, اور نبی کہے گا فرقہ بناؤ. یہ اللہ کے رسول کے اوپر تہمت ہے, بہت بڑی تہمت ہے. اور یہ خدا بیزار اور خدا بے خوف لوگ اللہ کے رسول پر یہ تہمت لگاتے ہیں اور اپنی دنیا چمکاتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, اللہ نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی وہی نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کا قرآن ہے, اللہ کے نبی کی سنت ہے, اللہ کا دیا ہوا دین ہے. اور کیا رسی ہو سکتی ہے؟ اور کوئی چیز رسی ہو سکتی ہے؟ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہودی عیسائیوں کے بارے میں آیا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے اپنے یہودیوں نے اپنے علماء کو, بات سمجھ رہے ہیں, حبر احبار کہتے ہیں یہودیوں کے علماء کو, راہب اور رہبان جمع ہے راہب, وہ کہتے ہیں عیسائیوں کے علماء. انہوں نے اپنے عیسائیوں نے, یہودیوں نے اپنے علماء کو, اور یہودیوں نے اپنے علماء کو کیا بنا دیا؟ اپنا رب بنا دیا, اللہ کو چھوڑ کر کے. تو ایک اہل کتاب میں سے بہت جید عالم ایمان لائے تھے, انہوں نے جب یہ آیت سنی تو ان کو تعجب ہوا کہ ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا. تو انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی, اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یہودیوں نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا, یہ کیوں کہا گیا ہے؟ تو بڑی پیاری بات کہی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تمہارا عالم کسی بات کو حلال کر دیتا, یہ چیز جائز ہے کہہ دیتا, تو تم مان لیتے تھے؟ کہاں, کیا تم پوچھتے تھے کہ اللہ کی کتاب میں اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ کہا نہیں. کہا کسی چیز کو حرام کر دیتا تو تم مان لیتے تھے؟ کہا نہیں. جی, تو تم پوچھتے تھے کہ اللہ کی کتاب میں اس سلسلے میں کہاں ممانعت آئی ہے؟ کہا نہیں پوچھتے تھے. کہا یہی رب بنا. آج ہماری اکثریت یہی ہے کہ نہیں؟ آپ کو کہہ دیا, آپ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں, آپ پوچھتے نہیں ہیں قرآن میں ہے کہ نہیں, نبی ہمارے پیارے نبی نے کیا ہے کہ نہیں ہے. میں اللہ کے نبی کی عبادت کو کمتر سمجھنا یا اللہ کے نبی کے طریقے کو, جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس سے زیادہ کرنے کو نیکی سمجھنا, وہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ. بس سمجھے؟ اس کی ایک مثال ہے, بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 صحابہ گئے, معلوم کیا آپ کی عبادتوں کے بارے میں, کیونکہ عبادت کا ہمارے یہاں تصور کیا ہے؟ عام طور سے یہی تصور دنیا میں
نماز روزہ تسبیح ذکر یہی سب ہے. جبکہ اسلام کا جو وسیع تر تصور ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کریں، جو بھی ایچ اینڈ ایوری، وہ اللہ کی خوشی کے لیے ہو اور اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو وہ کیا ہے؟ عبادت. کوئی بھی کام اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کریں گے وہ بھی عبادت، تجارت کریں گے وہ بھی عبادت. تو یہ ہے وسیع تر مفہوم، اصل مفہوم. لیکن ہم لوگ جو سمجھتے ہیں تو ان کی عبادتوں کے بارے میں پوچھا کہ نماز کا کیا حال ہے، روزہ اور یہ تو بتایا گیا. تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہے. کیا ہے؟ آپ پر کوئی گناہ تو ہے نہیں، تو آپ جتنی بھی عبادت کریں گے چلے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ جتنی بھی عبادت کریں گے چلے گا. لہذا ہم لوگ تو گناہگار لوگ ہیں، ہمارے گناہ تو معاف نہیں ہیں، ہم کو تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جذبہ ٹھیک تھا. ایک نے کہا کہ ہم آج کے بعد رات میں سوئیں گے نہیں، رات بھر نماز پڑھیں گے. دوسرے نے کہا کہ میں اب زندگی میں کبھی بلا روزہ کے نہیں رہوں گا، صرف رمضان نہیں پورے سال روزہ رکھوں گا زندگی بھر. تیسرے نے کہا کہ شادی کر کے بیوی بچوں کے جھمیلے میں پڑ کر کے آدمی عبادت نہیں کر پاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ لہذا میں اب شادی نہیں کروں. اب مجھے بتائیے کہ یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہونا چاہیے کہ ناراض ہونا چاہیے؟ کیونکہ جذبہ تو اچھا ہے، کام بھی اچھا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بڑی مارمک بات ہے، بڑی اہم پوائنٹ کی بات ہے. وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے، اور اس میں دیر بھی نہیں کی. لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ لوگوں میں نے ایسا ایسا سنا ہے، سن لو کان کھول کے. میں تم میں سب سے زیادہ شریعت کا جاننے والا ہوں. غصہ کا عالم دیکھیں نبی کا. میں تم میں سب سے زیادہ شریعت کا جاننے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نفلی روزہ، اور میں بلا روزہ کے بھی رہتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہے. جو میری سنت کی پیروی نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. بڑی نقطے کی بات ہے. کسی چیز کو جو نبی نے کیا ہے آپ اس سے بڑھ کے کرنے کا مطلب آپ نبی کو گویا کہ وہاں پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ شریعت کا نعوذ باللہ کم علم تھا. آپ منہ سے نہیں کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا عمل یہ کہہ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ تم میں سب سے زیادہ شریعت کا جاننے والا میں ہوں. اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کم اللہ سے ڈرتے تھے، آپ زیادہ ڈرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے. کیونکہ اللہ کو تو اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے جو وہ قدرت کو انہوں نے جتنا محسوس کیا تھا اس تک تو ہماری کہیں رسائی بھی نہیں ہو سکتی. ان کا ایمان کتنا اونچا ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اتنے ایمان والے
اب کچھ لوگ کیا کہیں گے آپ کو؟ سمجھ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ کو؟ کچھ کام دکھائیں گے، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا اب ہوا، تو وہ کیا ہوا؟ فرق ہے۔ کچھ چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دے دیا ہے، اگر اس اصول کے مطابق وہ کام ہے تو گویا کہ وہ رسول کی اتباع ہے۔ بس سمجھ رہے ہیں؟ اصول دے دیا ہے، کیونکہ وہ دنیا کے امور سے تعلق رکھتا تھا، دنیا کے تدبیر امور۔ پہلے تجارت ایسے ہوتی تھی، اب ایسے ہوگی، لیکن اصول ہے، طے ہے، اس سے الگ نہیں ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت سود کا جو سسٹم تھا دوسرے انداز کا ہوگا، ابھی دوسرے انداز کا، لیکن سود حرام ہے، اصول دے دیا ہے۔ پہلے مسجد ایسی بنتی تھی، اب اس طرح کی بنتی ہے، وہ اصول دے دیا ہے۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو عبادت بالکل طے ہے، جیسے ابھی جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے، اب اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہے، کیونکہ یہاں اصول نہیں ہے، یہاں طریقہ بھی دے دیا ہے۔ تو عبادت سمجھ کر کے عبادتی امور جب بھی کریں گے تو ہو بہو رسول کی پیروی ہونی چاہیے، جس کام کو آپ ثواب کا کام سمجھ کے کرتے ہیں۔ اور جو کام دنیا پر رکھنے کے لیے کرتے ہیں، مان لیجئے کہ عورت کو پردہ کرنا ہے، اس وقت کے ڈریس کے حساب سے وہ چادر اوڑھتی تھی اور پردہ کرتی تھی۔ ابھی بعض مختلف علاقوں میں مختلف ڈریس ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ پردہ۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس میں حصر نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ جو نماز ہے اس میں حصر ہے، یہ ایسی ہی ہوگی۔ تو یہ فرق ہم کو سمجھنا چاہیے تاکہ کوئی گمراہ ہم کو نہ کر سکے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کہتا ہے کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اتنا کہنے کا مقصد میرا کیا تھا کہ ہم کو ہر کام میں قرآن کو پکڑنا ہے۔ کس کو پکڑنا ہے؟ قرآن کو پکڑنا ہے، اپنے رسول کی سنت کو پکڑنا ہے، ہر کام میں اسی کو پکڑنا ہے، تو فرقہ نہیں بنے گا۔ ولا تفرقوا، کہ آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، قرآن اور حدیث میں، قرآن اور سنت میں سب پکڑ لو ایک ساتھ۔ وہ اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں ہم کو پڑھانے والے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، فرقے بناؤ۔ اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ ہمارا جو عقیدے کے حساب سے نام ہے کیا رکھا ہے؟ هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا۔ اللہ نے ہمارا نام پہلے بھی مسلم رکھا تھا، ابھی بھی وہی نام ہے، نام بدلا نہیں، لیکن ہم نے اپنا نام کیا رکھ لیا ہے؟ مختلف نام رکھ لیا ہے۔ میں جان بوجھ کر کے وہ نام نہیں دینا چاہتا ہوں جس نام پر آج ہم لوگ لڑتے ہیں۔ کیوں نہ ہم سب لوگ سب نام چھوڑ کر کے مسلمان نام لے لیں، کیونکہ قرآن نے وہ نام دیا ہے، ہمارے رسول نے وہ نام دیا ہے۔ بس سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے ہمارے ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا ہے، ہم بہت ساری چیزوں کو لے آئے۔ اللہ نے ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، ہم نے بہت سارے ذیلی لیڈر بنا دیے۔ اگر یہ سب کو چھوڑ کر کے ہم قرآن پر جمع ہو جائیں، اپنے رسول پر جمع ہو جائیں اور اپنا نام سیدھا کر لیں تو ہمارا تفرقہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ محترم بھائیوں، انشاءاللہ اس پر اور بھی کچھ گفتگو ہے، تو اس سے متعلق، اتحاد سے متعلق اگلے جمعہ میں بھی میں اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے، سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم لوگ ایک بننے کی کوشش کریں۔
ایک بنے، مسلمان بنے، باقی اور ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا